بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمین یا رب العالمین۔ حدیث جبرائیل اہم ترین حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ذہن میں پس منظر لے آئیے کہ ایک موقع پر حضور اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہوا، بال انتہائی سیاہ، کپڑے انتہائی سفید، سفر کے کوئی آثار نہیں، نہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف تھا۔ بہرحال وہ شخص بڑھتا چلا گیا اور حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور آپ کے زانوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے بعد سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اسلام کیا ہے۔ حضور نے جواب دیا، اس پر اس نے تصدیق کی، توثیق کی، صدقتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ جو سوال کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ تو کسی استاد کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرے اور پھر اگر جواب صحیح ملے تو اس کو شاباش بھی دے۔ پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اس کا بھی حضور نے جواب دیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الاحسان، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم نے خاص مفصل گفتگویں کر لی ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے، ان میں جو فرق ہے، اور جس کی وجہ سے کہ اس پر اتنا زور دیا گیا یہاں کہ اس فرق کو پورے طور پر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیجئے۔ حسن یہ تو اردو میں مستعمل لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ کہ کون نہیں جانتا۔ خوبصورتی، عمدگی، موزونیت، بہت سے پہلوؤں سے حسن جس کا مفہوم ہم جانتے ہیں۔ احسان کے معنی ہے کسی کو حسین بنانا۔ حسنت جمیع خصالہ، حضور کے تمام ہی عادات جو ہیں وہ نہایت حسین تھی۔ تو حسن یحسن، حسین ہونا۔ احسن یحسن، کسی کو حسین بنانا۔
اب یہ لفظ جو ہے لفظی اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ جو احسان کا یہاں پر موضوع آیا ہے، ہمارے ہاں اس کی جگہ پر ایک اور لفظ معروف ہو گیا، تصوف، اور وہ اتنا معروف ہوا کہ اس نے اس احسان کے لفظ ہی کو ہماری لغت سے گویا کہ خارج کر دیا۔ احسان کے ایک لفظی معنی ہے کسی پر بھلائی کرنا، یہ بھی ہے، قرآن مجید میں ہے سورہ قصص میں کہ لوگوں نے قارون سے یہ کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، دیکھو تم بھی اچھا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، غنی بنایا ہے، تم لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ تو احسان کے معنی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ احسان۔ ہوا یہ ہے کہ لفظ تصوف نے آ کر احسان کے اس اصلی معنی کو، بنیادی معنی کو ذہنوں سے بالکل نکال دیا، اور سارا کا سارا اب وہ مواد جو ہے ہمارے ذہنوں میں لفظ تصوف کے حوالے سے۔ حالانکہ تصوف نہ قرآن میں کہیں لفظ آیا نہ حدیث میں آیا، اور تقریباً 200 برس تک حضور کے انتقال کے بعد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 822 عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رسالہ قشیریہ کی مدد سے میر ولی الدین ایک بڑے مصنف اور بڑے مفکر اور فلسفی تھے، حیدرآباد دکن کی جامعہ عثمانیہ میں فلسفے کے شعبے کے ہیڈ تھے، ڈاکٹر میر ولی الدین۔ چنانچہ ان کی کتاب بھی اسی موضوع پر ہے، قرآن اور تصوف۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، تحقیق کی ہے کہ سن 822، اب 622 میں ہجرت ہوئی ہے، تو گویا کہ 200 ہجری، اور حضور کا انتقال 632 کا ہے، تو حضور کے انتقال کے 190 برس بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس لفظ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، صفا سے، صف سے، صفا سے نہیں، ختم نہیں بنتا، صرف ایک لفظ سے بنتا ہے اور وہ ہے صوف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کر جو خاص اس میدان میں لوگ آئے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں روحانیت کے میدان کو جنہوں نے اپنی جولانگاہ بنایا، تو انہوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ جسم کو چبھے، اپنے جسم کو بجائے راحت دینے کے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ یہ جو ہے ان معاملات کے اندر روحانیات کے میدان میں مسٹیسزم، چاہے وہ کرسچین مسٹیسزم ہو اور چاہے وہ ہندی مسٹیسزم ہو، چاہے وہ نیو پلیٹونزم ہو، وغیرہ وغیرہ، جہاں سے بھی آیا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ۔ تو اس صوف سے لفظ صوفی بنا، واللہ عالم۔ ایک اور تصور بھی ہے جو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اب اس دور میں آ کر عین میری شمبل نے بڑی تبدیل بھی کی ہے، لیکن یہ کہ میرا گمان رہا ہے کہ یہ لفظ صوفیہ سے بنا ہے۔ یہ اصل میں یونانی لفظ ہے صوفیہ۔ صوفیہ کی معنی ہے حکمت، چنانچہ فائلوسوفی، فلسفی جسے ہم کہتے ہیں، صوفی حکمت، وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے، فائلوسوفی، فلسفی ہم اسے کہہ دیتے ہیں، لیکن بنتا ہے وہ فائلوسوفی۔ تھیوسوفی، تھیو مذہب کا معاملہ ہے، حکمت دین یعنی مذہب کا بھی ایک پہلو تو ہے جو عوامی ہے، جو عملی ہے، اور ایک ہے اس کا علمی اور فکری اور گہرائی کے اندر اور باطنی پہلو، وہ تھیوسوفی کہلاتا ہے۔ آج بھی کراچی میں تھیوسافیکل ہال ہے بندر روڈ پر، تھیوسافیکل سوسائٹیز دنیا میں رہی ہیں کہ یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو باطنی حکمت ہے وہ قدر مشترک کے طور پر ان کو سامنے لایا جائے۔ تھیوسافی، تھیوسافیکل ہال، تھیوسافیکل سوسائٹیز۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے، یہ احسان، جس کے لفظی معنی بنتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی، اور کسی بھی شے کو حسین بنانا۔ اب اس میں مثلاً میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ حضرت شداد ابن اوس اس کی راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضور فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں واجب کیا ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے۔ اب اس کی مثال دی آپ نے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو۔ آپ ذرا اس پر مسکرائیں گے بھی کہ قتل کے اندر خوبصورتی سے کیا مراد ہے، بات ابھی واضح ہو جائے گی۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، یا نسائی کی روایت میں فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرنے لگو کسی جانور کو تو خوبصورتی سے عمدگی سے ذبح کرو۔ اور اس کی شرح کیا ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ کوئی شخص جو ذبح کرنے بیٹھے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جو ذبیحہ ہے اس کو راحت پہنچائے، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ کھنڈی چھری سے آپ رگڑ رہے ہیں اس کے اگر حلق کو اور گردن کو، تو اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ وہ ایک تیز دھار کے ساتھ جو ہے ایک ہی وار کے اندر وہ معاملہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے اسے تکلیف کم سے کم ہوگی۔ اسی طرح کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر، اب ایک اناڑی آدمی قتل کرنے لگے گا تو نہ معلوم کیا اس کے ساتھ کرے، وہ کیا سلوک کرے، اور وار کہیں کرنا چاہے لگ جائے کہیں اور جا کے، اس کا جو ہے وہ بجائے گردن کے کہیں سر پر لگے، کھوپڑے کا کچھ کو کر دے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے جلاد جو ہے پروفیشنلز ہوتے تھے، وہ گویا کہ ایک طرح کا فن ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی وار سے وہ گردن جو علیحدہ ہو جائے۔ اب بھی سعودی عرب میں جو ہے سرقلم ہوتے ہیں، باقاعدہ جو سزائیں ہیں ان کے اوپر سرقلم ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ بس وہ ایک وار کے اندر گردن جو ہے اڑ جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کم تکلیف ہوگی اس شخص کو۔ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ اسے سزا تو دینی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے حد لگ گئی۔ بہرحال یہ جو ہے احسان کے لفظی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اسی سے قرآن کی اصطلاح ہے احسان اسلام، اسلام میں خوبصورتی پیدا کرنا۔ یعنی اسلام ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس کے فرائض ہیں مارے باندھے کو جیسے بھی ہوا پورے کر دیے، آپ کی دلی اس کے اندر جو ہے کوئی وہ شامل نہیں ہے، دلی جذبہ شامل نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے پورے اہتمام سے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دل کی آمادگی کے ساتھ آپ نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا اور اس کام کو کیا۔ یہ اسی کام کو درجہ احسان میں پہنچا دینے کا ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ میں نے استعمال کیا ہے احسان اسلام۔ اسلام کو خوبصورت بنانا، اسلام تو وہی ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہے، اور پھر جو بھی احکام دیے گئے شریعت کے اوامر و نواہی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو جیسے بھی ہو بے دلی سے، تھوڑ دلے پن کے ساتھ اور طبیعت کی عدم آمادگی جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹ کر کسی طریقے سے وہ آپ خانہ پوری کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ بڑی دلی آمادگی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ دل لگا کر بہتر سے بہتر انداز میں وہ کریں۔ یہ احسان اسلام۔ تو میں نے آپ کو 3 آیتیں سنائی ہیں۔ ایک آیت جو ہے وہ مکی قرآن مجید میں سورہ لقمان کی ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو۔ اسلام اور احسان یہاں دونوں جمع ہو گئے، یعنی یہ کام وہ خوبصورتی کے ساتھ کر رہا، لہذا وہ شخص جو ہے فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس شخص نے تو جو مضبوط کنڈا ہے اس کو پکڑ لیا ہے۔ یہ مضبوط کنڈا پکڑنا جو ہے، اس کی آپ کو اس کا پس منظر اگر سمجھ میں آ جائے کہ فرض کیجئے کہ بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا ہوا کوئی شخص گر پڑا پانی میں، سمندر میں، تیرنا جانتا نہیں۔ اب اگر اس شخص کے ہاتھ میں کوئی کنڈا آ جائے، کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب یہ کنڈا ہی میری جان ہے، اس کنڈے کو میں نے چھوڑا تو میں ڈوب جاؤں گا۔ تو یہ ہے عروۃ الوثقیٰ۔ وثقیٰ اوثق، بہت مضبوط، اس کا مؤنث ہے وثقیٰ، بہت مضبوط۔ کنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے اور آپ کنڈے کو نہ چھوڑیں تو گویا کہ آپ کی جان بچنے کا امکان موجود۔ یہ عروۃ الوثقیٰ جو ہے، تو جس شخص نے اس اسلام اور احسان کو جمع کر دیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، مارے باندھے کا اسلام نہیں، بس زبردستی کا اسلام نہیں،
اگرچہ زبردستی کے اسلام کی بھی قانونی حیثیت ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو کہ اس کی بنا پر اس کی سزا قتل ہو، یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، لیکن نہیں، ورنہ تو بصورت دیگر اسلام جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ عین حالت جنگ میں ایک شخص جو ہے جب یہ محسوس کرے کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں اور کلمہ پڑھ دے، تب بھی آپ اب اس کو اس گناہ پر کہ گمان غالب یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، وہ ڈھال ہے اس کے پاس۔ تو قانونی اسلام کی اور یہ جو بھی ہے اس اسلام کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے قانونی سطح پر، لیکن اصل اسلام جو چاہیے وہ احسان والا اسلام چاہیے، اس میں خوبصورتی ہو، اس میں پوری طبیعت لگی ہوئی ہو، پورے انہماک کے ساتھ اپنی امکانی جد و جہد کے ساتھ ان کاموں کو سر انجام دیا جائے۔ پھر سورہ بقرہ میں یہ بات پھر آئی، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تسلیم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور وہ یہ کام کر رہا ہو خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ، بہتر سے بہتر انداز میں، پھر اس کے یقیناً جو ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ تو اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور احسان کی کیفیت کے اندر۔ تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان ان دونوں کو جوڑ دیا گیا، لیکن حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان کے درمیان ایک سوال لایا گیا ہے، اور وہ من ایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، پھر اخبرنی عن الاحسان۔ اور یہ وہ بات ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں آئی ہے، وہ جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جن لوگوں نے جو ایمان اور عمل صالح کی روش پر چل رہے تھے، تو انہوں نے جب تک تقویٰ کی روش اختیار کی اور پھر جو حکم آیا اس کو اختیار کیا، ایمان اور زیادہ تقویٰ ہوا تو مزید ایمان بڑھا، اور زیادہ تقویٰ ہوا تو وہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت ہے۔ یہاں 3 درجے آئے، اور یہاں اس حدیث کے اندر 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اب وہ احسان کیا ہے؟ جب سوال کیا گیا اخبرنی عن الاحسان، تو آپ نے فرمایا، جواب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے اس میں لفظ آیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر انہی کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی روایت میں ان تخش اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ، ان سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہیں ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اول تو ان 3 الفاظ کو ذہن میں رکھیے، تعبد اللہ، تخش اللہ، تعمل للہ۔ لیکن چونکہ اس حدیث کا زیادہ تر جو عام طور پر مقبول اور عام ہے ورژن وہ وہی ہے جو حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں لفظ عبادت آیا ہے، یہ لفظ بھی حجاب بن گیا ہے اس حدیث کے سمجھنے میں، اس لیے کہ عبادت کا تصور عوامی سطح پر کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو گویا کہ احسان کا سارا جو تعلق ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہو گیا۔ نماز بہتر سے بہتر ہو، بڑی عمدہ پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، ہر چیز جو ہے پوری طریقے سے پابندی کرتے ہوئے، تو باطنی کیفیت بھی ہو خشوع و خضوع، اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ نک سک سے جس کو کہتے ہیں وہ درست ہو، تو یہ تو گویا کہ احسان ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو صرف عبادات تک محدود کر دینا جو ہے، یہ بھی گویا کہ اس حدیث کا جو عموم ہے اس سے ایک محجوبیت پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 2 روایتوں کے اندر
اس کا جو ہے مفہوم کھل کر آ جاتا ہے۔ ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عمل کرو اللہ کے لیے، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو اللہ کے لیے، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات ایک تو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے عبادت کے مفہوم کو صرف عبادات تک سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے اس سے پہلے بعض مواقع پر میں بیان کرتا رہا ہوں، یہیں پر بھی بیان کیا ہے کہ عبد کے معنی غلام، غلامی کا طرز عمل، اس کے معنی کیا ہے؟ آقا کی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اطاعت، یہ غلامی ہے، اس لیے کہ وہ تو مملوک ہے، وہ امپلائی نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کا کام کرنا باقی میں آزاد ہوں، نہیں، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ سے نکال دیجیے۔ مالک اور غلام، آقا اور غلام، غلام تو ملکیت ہے، اس کے کوئی اوقات معین نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کہ میں یہ کام تو نہیں کروں گا، یہ کروں گا، آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، میں آپ کا ٹوائلٹ تو صاف نہیں کروں گا، لیکن نہیں، غلام تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت بندگی، اس لیے خوبصورت جو وہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی جو ترجمانی کی ہے شیخ سعدی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو بندگی اس کا جو ہے سب سے بڑا مفہوم، البتہ اس کے ساتھ ہی اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا تب عبادت بنے گی، محض اطاعت نہیں، محبت۔ لہذا ایک ہے لفظ فارسی کا بندگی اور ایک ہے لفظ پرستش، تو بندگی اور پرستش کو جمع کریں گے تو عبادت بنے گا، لیکن اس کا وہ پہلو بہرحال سامنے رہنا چاہیے کہ اس سے مراد صرف یہ عبادات نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اس کے لیے آپ کو سپورٹس کی ضرورت ہے۔ نماز سپورٹ دیتی ہے، روزہ سپورٹ کرتا ہے، زکوٰۃ سپورٹ کرتی ہے، حج سپورٹ کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ احسان، اس کے لفظی معنی کسی شے کو حسین بنانا، یہاں مراد احسان اسلام، اسلام خوبصورت ہو جائے، اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائی، حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب یہ جو الفاظ ان کو نوٹ کیجئے، اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے وہی ایمان۔ ایمان در حقیقت بالغیب ہے، اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے، حائل ہے۔ لیکن اس ایمان کی شدت، اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے، اور گہرائی، ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ گویا کہ کہا گیا کانک تراہ، دیکھ تو سکتے نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی جب استدعا کی انظر الیک، اے اللہ یہ مکالمہ تو نے میرے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے شرف سے، لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی عطا فرما، تو جواب ملا کہ لن ترانی، نہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا۔ قرآن مجید میں تو یہی ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا، لیکن بہرحال ایک رائے ہے، صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، حضرت عمر کی نہیں، حضرت عائشہ کی نہیں۔ حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے، جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا؟ نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں کہی گئی ہے کانک تراہ،
یہ اصل میں انٹینسٹی، اللہ کے وجود، اللہ کی حقیقت، اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے دیکھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہے پہلے ٹکڑے کی۔ اور ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ یہ دوسرا درجہ، پوچھنا درجہ تو یہی ہے، اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کم تر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حضور سے خطاب فرماتے فإنک بأعیوننا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کیفیت میں جو ہوتی ہے، اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بندوبست کا سامان فراہم کر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے، انہیں پتہ بھی نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں، خدمت گزاریاں ہیں، میری جو قربانیاں ہیں، میرا جو اثار ہے، میری جو محنت ہے، میری جو بھاگ دوڑ ہے، ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے جو صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے، وہ شدت اتنی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے اس قسم کی بات کہی گئی۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب ہوئی؟ تو ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی، تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ کانی وہی لفظ ہے، کان کا طرح ہو، کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم کو۔ تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام ہے۔ اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے، اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے۔ اب یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے تین درجے آئے، ایمان صرف زبان پر آیا ہے تب بھی اسلام تو ہو گیا، اقرار باللسان ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اب ایمان دل میں داخل ہو جائے یہ ایمان ہو گیا۔ ایک ہے اب یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور دل کی گہرائیوں کے بارے میں یہ جان لیجئے اتھاہ ہیں یہ گہرائیاں، اس لیے کہ دل جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ اس کا کام ہے خون پمپ کرنا، ایک طرف سے خون لیتا ہے، پھیپھڑوں کی طرف سے صاف شدہ خون آ گیا، اس نے دھکیل دیا پورے جسم کی طرف،
پورے جسم سے وہ خون جس کے اندر آلائشیں وغیرہ جمع ہو گئی ہیں وہ لے کر اور پھیپھڑوں کی طرف اس کو دھکیل دیا تاکہ وہاں اس کی صفائی ہو جائے. تو یہ ایک پمپ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن دین کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے یہ اصل میں روح انسانی کا مرکز ہے اور محل ہے. یہ روح جو ہے، اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے. لہذا اس قلب کی گہرائی آپ ناپ نہیں سکتے. اس میں جو بہت خوبصورت بات کہی ہے سلطان باہو نے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. یہ دل جو ہے تو دریاؤں سے اور سمندروں سے بھی زیادہ ڈونگے ہیں ان کی گہرائی کے اندر. تو قرآن جب ایمان اس گہرائی میں جاگزین ہو جائے، اب یہ احسان کوئی اور آرٹیفیشل شے نہیں ہے. احسان کو اس سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے. جو اس درجے پر فائز ہو جائے ان کے سر پر کوئی سینگ نہیں آ جاتے. یہی اسلام، اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے. بہتر سے بہتر انداز میں اسلام اور ایمان کی منزل طے کرتے ہوئے انسان وہ یقین کی ان گہرائیوں تک پہنچ جائے. اب ایمان کی ان دو کیفیتوں کا ذکر سورہ حجرات میں موجود ہے. ایک آیت کا تو بار بار ان گفتگوؤں کے دوران حوالہ آیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوب. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تم مومن نہیں ہو. ہاں مسلم ہو، تم کہہ سکتے ہو، دعویٰ کر سکتے ہو مسلمان. لیکن اسی صورت میں صحابہ کرام اس اعتبار سے جہاں پہنچ گئے تھے اس کا تذکرہ ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو نہایت محبوب کر دیا ہے اور اس کو خوشنما بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر. اور وہ دلوں میں وہ ایمان زینا، تزیین کسے کہتے ہیں؟ زینت. اس کو پوری زینت دے دی ہے تمہارے دلوں کے اندر. یہ ہے وہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی تھی اور وہ در حقیقت اسی ایمان کی جو ہے گہرائی کی نتیجہ. باقی یہ کہ جو کیفیات بعد میں ہمارے ہاں تصوف کی وجہ سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کس وجہ سے آئی ہیں، ان کا اور یہ اسلام کا جو اصل جو ہے سلوک محمدی جسے میں کہہ رہا ہوں یا سلوک قرآنی جسے ہم کہیں گے یا جسے میں نے احسان اسلام کہا، ان میں کیا فرق ہے، اس پر یہ میرا کتابچہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اب میں مزید اس پر یہاں گفتگو نہیں کر سکتا، اس میں ذرا دقیق معاملات بھی آتے ہیں. یہ تو مطالعے سے متعلق ہیں یہ چیزیں کہ ان کو پھر گہرائی میں سمجھنے کے لیے پورا نفس بنفس مطالعہ کیا جائے. اور خاص طور پر اس کا ایک انگریزی ترجمہ ہوا ہے اور اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے اندر جب کبھی دین کی طرف رجحان پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ تصوف کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس حقیقت کو ان پر منکشف کرنے کے لیے ریئلٹی آف تصوف ان دی لائٹ آف دی پروفیٹک ماڈل، حضور سے بڑے کون ہوں گے جنہوں کے لوگوں کو احسان کی تعلیم اور تربیت دی اور تزکیہ کیا اور قرب خداوندی کے مراحل طے کروائے. حضور سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ان کا طریقہ کیا تھا، انہوں نے کس طور سے کیا تھا، اور یہ جو ہمارا مروجہ تصوف ہے وہ کس طور سے اس سے ایک علیحدہ راستہ، اگرچہ اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ایک ہوا ہے خاص جس کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. بہرحال اس پر تیسرے سوال کی بات ختم ہوئی. چوتھا سوال پھر کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے، اخبرنی عن الساعہ، اب مجھے ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا بعلم من السائل. ان کے سوال کا مراد یہ تھی کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے. آپ نے صاف اعتراف کیا. تو قرآن مجید کے اندر جو ہے خاص واضح طور پر ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ساعت کے بارے میں، کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگا یہ جہاز،
تو آپ کو اس سے کیا سروکار؟ آپ کا تو کوئی تعلق اس سے نہیں. آپ کا کام ہے خبردار کرنا کہ آئے گی، اس کے لیے تیاری کر لو. کب آئے گی اس کا علم نہیں. اس اعتبار سے آپ نے اس کا جواب دینے سے معذرت کی. المسئول عنہا بعلم من السائل. اب انہوں نے چوتھا سوال کیا، فاخبرنی عن اماراتها، تو مجھے اس کی کچھ علامات کے بارے میں بتا دیجیے جس سے اندازہ ہو جائے کہ وہ زمانہ اب قریب آ گیا ہے. اب یہ ایک مستقل موضوع ہے، علامات قیامت، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، اشراط الساعہ. اس پر باقاعدہ حدیث کے جو مجموعے کتابیں میں پورے ابواب ہیں. بہت لمبی باتیں ہیں یہ. ایک عمومی ہیں، ابتدائی ہیں جنہیں کہتے ہیں چھوٹی علامتیں، ایک بڑی علامتیں، 10 علامتیں ہیں. ان میں دجال کا ظہور ہے، حضرت مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، دھوئیں کا معاملہ ہے، خسف کا معاملہ ہے، زمین 3 جگہ سے دھس جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف اشراط الساعہ ہیں. تو ان کو کہتے ہیں بڑی علامتیں، چھوٹی علامتیں. یہاں جو 2 علامتیں آئی ہیں وہ بہت اس وقت کے لیے ہمارے لیے چشم کشا ہے الفاظ. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اب اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ایک وور آئے گا کہ اولاد میں اتنی سرکشی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر گویا کہ حاکم ہو جائیں گے. والدین ڈریں گے کہ ان سے کچھ میں کہہ نہ دوں، یہ پتہ نہیں کیا جواب میں کیا کہہ دیں، مجھے کیا کہہ دیں. یہ کیفیت آج ہے ہمارے یہاں، خاص طور پر یہاں پر لڑکیوں کا معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو یہ ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ مؤدب اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ ان معاملے کے اندر خاص طور پر ماں کی محبت اور ماں کا ادب اور ماں کے سامنے سر جھکا کر رکھنا. لیکن جب بیٹیاں جو ہے اپنی ماؤں کو اپنی بانیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی، ان تلد الامۃ ربتها، اور یہ کیفیت آج موجود ہو چکی ہے. اور دوسری علامت جو اس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، وَأَن تَرَىٰ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. دوسری علامت یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، انتہائی مفلس و قلاش بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. اب یہ نقشہ آج آپ سمجھ لیجئے کہ 50-60 سال پہلے کا عالم عرب اور آج کا عالم عرب، یہ جو ہے خاص طور پر بالکل یہ کنٹراسٹ ایسا نمایاں نظر آتا ہے. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ حج میں خاص طور پر قربانی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ کھانا میسر آ جائے. بواد غیر ذی زرع، وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں، کوئی پیداوار ہی نہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو پروردگار تو ہی بندوبست کر، لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کر. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قربانیوں کے گوشت پر جھپٹ کر پڑتے تھے، سکھاتے تھے، کھینچ کر لے جاتے تھے، سکھا کر رکھتے تھے، سال بھر کھاتے تھے. پھر یہ کہ انہیں قربانیوں کی وجہ سے بھیڑیں بکریاں جو پالتے تھے ان کی قیمتیں ملتی تھی انہیں، وہ ان کا بوم ہوتا تھا. یہ صورتحال عرب کی تھی. اور جو تھا یہ مشرقی ساحل جو ہے جہاں اب تیل کی وجہ سے اب جو ہے وہ یورپ کے شہروں کو مات دینے والے شہر آباد ہو چکے، اور وہاں جو اونچی اونچی عمارتیں. تو یہ کیفیت جو ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ان تری الحفاة، ننگے پاؤں رہنے والے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی. العراة، ننگے بدن، لباس نہیں، کتھڑے سے تھوڑے سے جو ہے وہ اپنے کوئی سطر ڈھانپا ہوا ہے. عالتا، نہایت مفلس اور قلاش. رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہے. یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ وہ یتطاول جو ہے لفظ اس کو سمجھ لیجئے، باب تفاعل میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو کسی چیز میں مبالغہ، طول میں مبالغہ، یعنی اونچی 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 منزل بنانے کا
جو ہے وہ ان کی خواہش ہو جائے گی۔ ایک اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، تطاول، وہ اونچائی میں مقابلہ کرنا، اس نے اونچی بنا لی، اس نے اگر 40 منزلہ بنا لی، میں 45 منزلہ بناؤں گا۔ تو یہ ہے دوسری علامت کہ جس کو آج ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے، ان تلد الامۃ ربتہا۔ پہلی یہ کہ لڑکیاں، لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ ان کی آقائیں بن جائیں گی۔ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اور جب کہ تم یہ دیکھو گے، اب اس میں ایک روایت کے اندر ایک 5واں سوال بھی ہے۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل کا 5واں سوال ہے، یا رسول اللہ وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ وَالْحُفَاةُ الْجِيَاعُ الْعَالَةُ۔ اے اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے کون ہوں گے یہ جو بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے اور بکریوں کے چرانے والے ہوں، کون ہوں گے یہ؟ قال العرب، حضور نے فرمایا عرب۔ گویا کہ یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے۔ ویسے تو یہ کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی ترقیاں ہوئی ہیں، افلاس کے بعد پھر وہاں پر جب وہ دولت کا ریل پیل آیا ہے تو اونچائیاں جو ہیں عمارتوں کی اور یہ شاندار چیزیں وغیرہ بنی ہیں، اور بھی آپ کو شہر ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر حضور نے جن کا ذکر کیا ہے وہ العرب، عرب، اور وہ گویا کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ تو گویا کہ قیامت، ویسے تو حضور نے فرمایا انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی۔ اب اس کا مفہوم یہ بھی تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی اب امت نہیں، انا آخر المرسلین، میں آخری رسول ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت۔ اب تو گویا کہ قیامت ہی آئے گی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں زمانے کے اعتبار سے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضور کی بعثت کے بعد سے قیامت میں۔ اور یہ چیز جو ہے اب خاص طور پر اس کے اندر بہت سی بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب ہم نے بھی یہاں شائع کی تھی، ایک مصری سعودی عرب کے ایک عالم دین کی، عمر و ہذہ الامہ، اس امت کی عمر کتنی ہے، اس موضوع پر۔ بہرحال اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بتائی گئی تھی علامات، وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا اب ظہور بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دو اس حدیث میں جو آئی ہیں کہ یہ تو گویا کہ ہر شخص بچشم سر وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری علامتیں جو آج موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث جبرائیل کو ہمارے لیے علم کا اور حکمت کا ذریعہ بنا دے، اور باتوں کو سمجھنے کا اور ان پر پھر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔